آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حج کے سفر میں دینی و دنیاوی کیا نفع رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس سفر کے اندر، حج اور عمرہ کے سفر کے اندر دینی اور دنیاوی منافع رکھے گئے ہیں اور اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ حج کے سفر پر عموماً بڑی رقم خرچ ہوتی ہے۔ بعض لوگ ساری عمر محنت کر کے اور پیسہ جمع کر کے یہاں کے سفر کے لیے تیاری کرتے ہیں اور بیک وقت سارا ان کا یہ مال خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن پوری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے محتاج اور مفلس ہو گیا ہو۔ بخلاف دوسرے کاموں کے، شادی بیاہ اور مکانات وغیرہ کی تعمیر میں اکثر لوگ محتاج اور فقیر ہونے والے ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج اور عمرہ کے اندر یہ خصوصیت رکھ دی کہ اس سے کوئی شخص بھی دنیاوی فقر و فاقہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ بعض روایات میں تو ہے کہ حج اور عمرہ میں خرچ کرنا افلاس اور محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ اس کا مشاہدہ بھی عموماً پایا جاتا ہے کہ حج کے دینی منافع تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ منافع تو بالکل ہی سامنے نظر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں بے حیائی کی باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے بچتا رہا تو وہ حج سے ایسی حالت میں واپس آئے گا گویا یہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، یعنی جیسے ابتدائے ولادت میں بچہ بے گناہ معصوم ہوتا ہے، یہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔